تلاوت کی تھی، ان آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قوم کا جو مکالمہ تھا ان کا ذکر کیا، اور ان کا جو بڑا اعتراض تھا اللہ کے انبیاء پر وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم الا بشر مثلکم، فرمایا تم ہمارے ہی جیسے تو بشر ہو، الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا جواب اللہ پاک نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ایک تو تم ہم جیسے بشر ہو، اور دوسرا اگر تم کوئی ایکسٹرا آرڈنری صفات رکھتے ہو، خصوصیات کریکٹرسٹکس رکھتے ہو، تو پھر ہمارے سامنے وہ لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسے حیوانات میں انسان کو فضیلت حاصل ہے نا، کہ اور جانوروں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کو فضیلت دی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اضافی خصوصیات خود رکھی ہوتی ہیں، اور وہ بظاہر طور پر تو کیونکہ بشریت میں آتے ہیں، انسانوں میں آتے ہیں تو انسانوں جیسے بن کے آتے ہیں۔ نبی کا بشر ہونا اس کی نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی اللہ فرشتوں میں بھیجتا تو فرشتہ ہوتا وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں میں نبیوں کو بھیجا ہے تو پھر وہ بندوں ہی جیسے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندوں میں اللہ فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا پھر اعتراض آ جاتا، کہتا یہ تو ہماری جنس ہی نہیں ہے، ہم اس سے کیسے سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھی بھیجے سارے کے سارے بشر بھیجے، اور سارے کے سارے مرد بھیجے، عورتیں نبی بھی نہیں بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، فرمایا ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر، ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن تمہاری بشریت اور ہماری بشریت میں فرق ضرور ہے۔ ان میں پہلا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے اور عام بندے کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہی ایک خصوصیت جو سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے نبیوں۔ دوسری اللہ کے نبیوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اللہ کے نبی آنے والے وقت کی خبر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کی سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تیسری بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے معجزات دکھاتا ہے، ایسے کام دکھاتا ہے جو عام بشر نہیں کر سکتا۔ بھلا آپ کے اور میرے چاہنے سے کبھی پتھر سے پانی نکال آیا؟ اللہ نکالنے پہ قادر ہے، لیکن بندہ نہیں نکال سکتا۔ اللہ کے نبی خشک پتھر پر اپنا عصا مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پانی جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، یہ دلائل ہیں کہ اگر آپ سے کل کوئی اعتراض کرے کہ اللہ کے نبی کی ضروری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا، تو ہم کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت آپ کو دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، اور آپ اس اہل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نبوت کی دلیلیں۔ انہوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہارے جیسے دیکھنے میں بشر ہیں، لیکن ہماری خصوصیات دیکھو، تمہیں پسینہ آئے تو بدبو آئے، ہمیں پسینہ آئے تو معطر آئے، تم چلو تو تمہارے سائے بن جائیں اور ہمارے سائے نہیں بنتے، تم منہ کھولو تو تمہارے منہ سے اندھیرا اور بدبو آئے، ہم منہ کھولیں تو اس میں سے نور برآمد آئے، تمہارے بغلوں میں بدبو پیدا ہو جائے اور ہمارے آقا نے بغل کو اٹھائیں تو اندر سے نور برآمد آئے۔ اللہ، یہ اللہ کے انبیاء کی صفات ہے، یہ اللہ کے انبیاء کی۔ تم ہاتھ اٹھاؤ تو شاید قبول نہ ہو، اللہ کے نبی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ قبول فرمائے۔ یعنی وہ ایسی خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں جو آپ انسانوں میں ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ ان کی رضا چاہتا ہے اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں کہ جیسے رب چاہتا ہے گویا اس طرح کی یہ شان جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو رب چاہ رہا ہے۔ گویا رب کا آئینہ اگر کوئی بن کے آتا ہے تو اللہ کا نبی بن کے آتا ہے، اور اللہ کی پہچان اگر کہیں سے ہوتی ہے تو اللہ کے نبیوں سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان نحن الا بشر، اب میں سمجھتا ہوں آپ کو بشر کی حقیقت پتہ چل گئی ہو کہ بشر ہوتا کیا، وہ بشر نبی وہ بشر نہیں جو ہم بشر ہیں، ہم تو غلاظت بھرے بشر ہیں، اور اللہ کے نبی تو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الا بشر مثلکم، ہم سے اپنا بیٹا نہیں سنبھلتا، اللہ کے نبی نگاہ کرتے کئی ہزاروں کو کلمے پڑھاتے، یہ فیضان نہیں تو یہ اللہ کے نبیوں کو جو اللہ نے فیض عطا کیا اس کا کرم نہیں کہ اتنے امتی ہم نے سرکار کو دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھے ان کی رسی سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا فیض نہیں، یہ ان کے اوپر جو اللہ نے رحمتیں کی ہیں یہ ان کا کرم نہیں۔ یہ تو بتلاؤ جس کے بھیجے ہوئے اتنے باکمال ہیں وہ رب خود کتنا باکمال ہے، سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بھلا یہ تو بتاؤ یہ کہ سونے کی تصویر ہے جس نے مک چند بدر شاشانی ہے، مک چند بدر، یہ رب کی تعریف ہو رہی ہے بھائی جان، اللہ کے نبی کی تعریف رب کی تعریف ہے، کیوں؟ جس نے اس کو اتنا بنایا وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ مک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیاں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان آ سب بڑی، جس نے اپنے نبیوں کو اتنا باکمال بنایا ہے۔ اور نظر سبحان اللہ، مکان مکین سے نہیں ہوتا، مکان معمار سے ہوتا ہے، اب مکان جتنا بھی خوبصورت ہو تعریف معمار کی ہے، اگر اللہ کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو شان کس کی ہوئی؟ اگر میرے آقا نے سورج کو واپس کر دیا، کڑوے کنووں کو میٹھا کر دیا، معاذ کے ٹوٹے ہوئے بازو کو دوبارہ جوڑ دیا، اللہ اکبر، اندھوں کو بینا کر دیا، سب سے بڑھ کر یہ 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کا تابعدار کر دیا، کہ یہ تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہارے جیسے، دیکھنے میں تمہارے، یہ یاد رکھنا کہ بحیثیت جسم ہم تمہارے جیسے بشر ہیں لیکن روحانی طور پر ہم تم جیسے بشر نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، دیکھنے تو ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کیا حسد ہونا چاہیے، کیوں حسد ہم سے کرتے ہو؟ یہ تو